نبی جتنا افضل اس کی امت بھی تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل. جس طرح میرے نبی سب سے افضل، امت محمدیہ بھی تمام امتوں میں، عیسیٰ کی امت ہو، موسیٰ کی امت ہو، نوح کی امت ہو، یعقوب کسی کی بھی امت ہو، سب امتیوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ترین اگر امت ہے تو حضرت محمد رسول اللہ. اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی آئے گا صفا چٹا آئے گا، یہ جبڑی چھبڑی لے کر کے آئے گا؟ نہیں. اور وہ بھی صحابہ کرام کے دور میں گمراہ کر رہا ہے. وہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، جہالت کا زمانہ نہیں ہے. نبوت کو انتقال کیے ہوئے ابھی کوئی 10 12 15 20 سال گزرے ہیں. 2 برس یا 2.5 برس حضرت ابو بکر کے اور 10 یا 12 برس حضرت عمر بن خطاب کے، 14 برس حضرت عثمان کا دور آ گیا. یعنی 14 15 سال کی مدت گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے. صحابہ کرام جھلاجل مدینے اور قرب و جوار میں بھرے پڑے ہیں، موجود ہیں. ایسے ماحول میں گمراہیت کی بیج کون ڈال رہا ہے، کہاں سے ڈال رہا ہے، کیوں ڈال رہا ہے، کیسے ڈال رہا ہے، وہ تاریخ میں آپ کو بتلاؤں. اور وہاں سے جو امت ٹوٹی ہے، وہاں سے جو امت بکھری ہے، وہاں سے جو امت کے اندر تفرقے پڑے ہیں، آج تک یہ امت سدھر نہ سکی. سنو مسلمانوں، تمہاری تباہی کہاں سے شروع ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس امت کو کہاں کہاں لوٹا گیا، کیسے لوٹا گیا، اور اس امت کے ایمان اور عقیدوں کو کیسے شرک اور بدعات کی نجاستوں سے آلودہ کیا گیا. تم پاک و صاف طاہر مطہر تھے، دنیا کے مسیحا تھے، مگر تمہیں نجس اور ناپاک بنایا گیا. تمہارے دامنوں کو داغدار کیا گیا، ناپاک بنایا گیا. کیوں بنایا گیا، کب بنایا گیا، کہاں بنایا گیا؟ یاد کرو دور عثمانی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. صحابی رسول، نبی خلیفہ راشد، تیسرے نمبر کے خلیفہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد. اور وہ عثمان، اللہ اکبر، جن کے بارے میں نبی نے ایک وقت میں دعا کی کہ اے عثمان، اگر آج کے بعد سے تو کوئی عمل خیر کا نہ کرے پھر بھی اللہ نے جنت تجھے واجب کر. وہ عثمان جسے دیکھ کر فرشتے حیا کریں، وہ عثمان جسے دیکھ کر نبوت کو شرم آئے. ابو بکر آئے، پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، ران کھول کے بیٹھے ہیں. عمر آ رہے ہیں، پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، ران کھول کے بیٹھے ہیں. یہ دونوں سسر ہیں، لیکن داماد آ رہا ہے حضرت عثمان غنی، تو نبوت پیر سمیٹ لیتی ہے، رانوں کو بند کر دیتی. اور اماں عائشہ کہتی ہیں میرے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، میرے حفصہ کے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن آپ کے داماد عثمان آئے تو آپ نے ران کیوں بند کر لی، پیر کیوں سمیٹ لیے؟ کہنے لگے عائشہ بھلا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں. یہ ہے عثمان غنی. اس کے ہاتھوں پر جب ذلیل یہودیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کا مقابلہ تلواروں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، آمنا سامنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ان ذلیل یہودیوں نے جس طرح ان کی شروع سے اور پہلے سے یہ خطرناک، اور اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کا خطاب ان کو دیا، ان کے اوپر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی مہر لگائی کہ جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر تھوپی رہیں گی، یہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جن کے اوپر داؤد کی لعنت ہے، سلیمان کی لعنت ہے، تمام انبیاء اور زمین اور آسمان کی لعنت ہے. جب ان ذلیل یہودیوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ہتھیار ہاتھ نہ چل سکا، سازشیں رچتے رہے کبھی نبی کو مارنے کی، کبھی صحابہ، جب کچھ نہ ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر ان کی گوشت مالی فرمائی. پھر دور عمر فاروق اعظم آیا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے جزیرۃ العرب سے ان خبیث یہودیوں کو نکالا اور باہر کیا. تو پھر ان کا کچھ نہیں، بس چل پڑا، ململہ بلبلاتے رہے، داؤ پیچ کرتے رہے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی. تو دور فاروقی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی، دور عثمانی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی. ایک شخص ابن السودہ ابن عبداللہ ابن سبا، اس کا نام پڑا، عبداللہ نام رکھا، اس نے نام بھی بڑا پیارا رکھا، احب الاسماء اللہ، جو اللہ کے یہاں سب سے پاکیزہ اور پیارا نام ہے عبداللہ، وہ نام اس نے اپنے لیے چوائس کیا. یہودیوں نے سازش کی اور ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم مسلمان ہو، اور پھر کسی طرح سے اب وہ پوری پلاننگ کے تحت، پوری سازش کے تحت وہ شخص آیا. سوچنے کی بات ہے، صحابہ کرام اللہ اکبر جو پل کی خبریں رکھنے والے، دور رس مومنین صالحین جن کی جنت کی خوشخبریاں آسمانوں سے اترے، وہ تمام سب موجود ہیں. ان کے بیچ میں ایک تیسرا آ رہا ہے، یہودی، لیکن کیا بن کر کے؟ کوئی معمولی رہا ہوگا، وہ معمولی نہیں رہا ہوگا، وہ تو صحابہ سے بھی، صحابہ کرام بھی
اسے دیکھ کر رشک کرتے رہے ہوں گے، اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا، اتنا باعمل، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، سب کچھ اس نے ظاہر کیا ہوگا۔ تصور کرو ذرا، تصور کرو ذرا، اور وہ تمہارے گھر میں چوری کرنے آ رہا ہے، نبوت کے دامن میں داغدار نبوت کی امت، نبی کی امت کو کرنے آ رہا ہے، ایسے نہیں آیا ہوگا وہ یہودی کا بچہ، وہ خبیث آیا ابن سبا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی اور اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارکان ایمان، ارکان اسلام، سب کچھ کا، نماز، سب کچھ ظاہر ہے ان کے پیچھے بیعت کی ان کے ہاتھ، جن کے ہاتھ پر جن کے جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی۔ آج تو تم نہ جانے کن کن گنہگار ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں بیعت کر کے کہتے ہو جنت کی ٹکٹ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ جاتے ہو، یہ ہمارے پیر فلانے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ جنت میں جائیں گے تو ہم نے بیعت کی ہے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ دیکھو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے یہ بندہ، عبداللہ اس کا نام ہے، نماز بھی اس کی ویسے ہی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، صحابہ کے درمیان چلنے پھرنے والا ان کا شاگرد ہے، رشید بنا ہوا۔ اب سنو جناب عالی اس نے کیسے گمراہ کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے علم کے تقوی کے پرہیزگاری یہودی کا بچہ تھا، وہ جینیس بہترین مائنڈ والا بھیجا گیا ہوگا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی لڈو پنچو نہیں بھیجا گیا ہوگا، بہترین آدمی بھیجا گیا ہوگا، ان کے درمیان جو سب سے باعلم اور باصلاحیت رہا ہوگا اس کو بھیجا گیا ہوگا، بھیجا گیا۔ اور اس طرح سے اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ ہمارے وہ ہو گئے اور مسلمان اب فتح پہ فتح کر رہے ہیں، مصر بھی فتح، اور جناب عالی کوفہ بھی، عراق بھی، بصرہ بھی، شام بھی، سب مملکتیں فتح ہو رہی ہیں۔ مدینے سے وہ نکلا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، عراق گیا اور مصر گیا، اور یہاں وہ جو بیچارے جاہل قسم کے لوگ تھے، نئے نئے مسلمان جو مدینہ کہاں آ سکتے تھے، بیچارے صحابہ کرام کے دور میں بھی غربتیں اور افلاس تھے، وہاں جا جا کر کے کہا دیکھو میں فلاں ہوں، حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر کے آیا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے اور میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، بڑے تقوی، بڑے پرہیزگاریاں۔ اب اس نے اپنا ایک جاہلوں کا حلقہ بنایا، جاہلوں کا حلقہ، چند لوگ ہے، صحابہ کرام سے کون نہیں محبت کرتا، بولو کون نہیں صحابہ کرام سے، سب حلقہ بنایا، اور حلقہ بنا کر کے اس نے اب بہت سوچ سمجھ کر کے، سنو گمراہیت کا وہ بیج دیکھو کس طرح سے وہ ڈال رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، کہتا ہے غور سے سننا، پہلا عقیدہ اس نے ڈالا کہ مسلمانوں مجھے حیرت ہے تمہارے عقل و دانش پر کہ تم یہ عقیدہ تو رکھتے ہو کہ عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر اور قیامت قریب آئے گی تو پھر وہ دوبارہ زمین میں واپس آئیں گے، تم عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ تو رکھتے ہو، تو جو سید البشر ہو، سید ولد آدم ہو، جو نبی سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ان کے بارے میں تم یہ کیوں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ کیوں نہیں واپس آئیں؟ وہ ضرور واپس آئیں گے، وہ ضرور، جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی، یہ پہلا عقیدہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ بتاؤ کیسا پیارا ہے عقیدہ ہے، فوری طور پہ تقابل میں آدمی بڑھ جائے، آدمی کو پھوڑنا ہوتا ہے تو اسی پھوڑا جاتا ہے، تیرا دوست اتنا لے رہا ہے تو تو نہ گٹیا آ رہا ہے، تو کیوں نہیں لے رہا؟ تیرا بھائی اگر اتنے کا مستحق ہے تو تو بھی تو ان کا اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو بھی لے لے، ایسے ہی پھوڑا جاتا ہے۔ غلو، عقیدت اور محبت اس نے ظاہر کی اپنے نبی کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی اس نے نہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا کہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ، تو پھر عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے نیچے مقام رکھتے ہیں وہ واپس آئیں گے تو ہمارے نبی کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ اب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کی جائے، ان کا واقعی ہے، یہ تو بات صحیح ہے، جاہل میں تو یوں بھی کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، جیسے آپ چلا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے دکانداریاں اپنے چلا رہے ہیں عقیدت و محبت، ہمارے نبی یہ، ہمارے نبی وہ، ہمارے نبی غیب بھی جانتے ہیں، ہمارے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں، ہمارے نبی ہر مسجد میں ہیں، ہر گھر میں ہیں، مومنوں کے ہر دروازوں میں ہیں، ہمارے نبی کو سب پتا ہے، ہمارے نبی سب اب کون انکار کرے؟ جو انکار کرے وہ وہابی ہے، وہ کافر ہے۔ بین ہی اسی طرح سے یہ عقیدہ یہودی کے اس بچے خبیث نے عبداللہ ابن سبا نے دیا، غلو، اس نے کیا کیا؟ بولو، غلو،